تیسرا ستون جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دیرینہ خواب کہ نشہ کب چھوڑے گا، جسے ہم ایبسٹیننس کہتے ہیں، پھر اچھا انسان کب بنے گا، اس کو ہم سوبرائٹی کہتے ہیں. تو وہ جو دیرینہ خواب ہے اب اس کی باری آ گئی. صحیح ہے. لیکن خوابوں کی تعبیریں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو ہمیں اس کو کچھ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنا پڑتا ہے کہ اگر ہم انٹرونشن ڈیٹا اچھا پریزنٹ کر دیتے ہیں تو مریض کو مستقبل میں کریونگ نہیں ہوگی. یعنی انٹرونشن ڈیٹا سے مراد وہ باتیں ہیں جو نشے کے زمانے میں مریض کے ساتھ ہو گزری ہیں اور جس کو فیملی نے بھی تکلیف سے دیکھا، بدنامی بھی ہوئی، اور اس کی یاد اور اس کی بازگشت کرتے رہنا، اس کو دہراتے رہنا، جس سے کہ کریونگ کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کے علاوہ انٹرونشن کارڈز ہوتے ہیں کہ مریض اپنے جیب میں انٹرونشن کارڈ لیے پھرتا ہے، جیسے لوگ اسلحہ لے کے نہیں پھرتے کہ ضرورت پڑے گی تو نکال لیں گے. تو اگر کہیں ان کے اندر ان کو کوئی چنگاری لگے تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے تو وہ تاش کے پتے جیسا کارڈ نکالتے ہیں، تو اس پہ کچھ ایک دو واقعات یا ایک دو نکات لکھے ہوتے ہیں کہ یاد ہے وہ کیا ہوا تھا، یا کیا تم پھر ویسے حالات چاہتے ہو. تو اس طریقے سے وہ اپنی کریونگ کو قابو میں کرتا ہے. اس کے علاوہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے جو 1933 میں 3 نشہ چھوڑنے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، جسے کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو وہ کیا تھا. تو وہ 12 قدموں کا پروگرام ایسا ہے کہ 12 قدموں پہ انفرادی طور پر دیکھیں تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ نشے سے نجات کیسے دلاتا ہے. وہ اس کا کلیکٹیو افیکٹ ہے. جیسے 12 مسالے آپ ڈالتے ہیں نا انڈیا میں، تو آپ ادرک کا الگ مزہ دیکھیں تو کوئی خاص شاید نہیں آپ کو لگے گا، یا آپ لہسن چبا کے کھانے کی کوشش کریں. یہ سب چیزیں جو مل کے ہی مزہ دیتی ہیں. تو 12 قدموں کا پروگرام جو ہے اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ کریونگ ختم ہو جاتی ہے. پھر 12 قدموں کے پروگرام کے علاوہ سیرینٹی پریئر ہے، جس میں ہم اپنے کنسرن کے اوپر زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، فکر مندی کے اوپر، بلکہ ہم ان کاموں کے اوپر زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہم ایڈوانس کریں اور ہمارا اثر و رسوخ بڑھتا ہے. پھر ہمارا جو دماغ ہے اس نے جو ایک غلط سافٹ ویئر کسی نامعلوم غلط فہمی میں بنا لیا تھا، جسے ایڈکشن کہتے ہیں، اس سافٹ ویئر کے مقابلے میں ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا سافٹ ویئر بنانا ہے، جسے سوبرائٹی یا ریکوری کا سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. جیسے کمپیوٹر میں ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، تو ہم انسان اپنے دماغ میں بھی ایک سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں، کیونکہ دماغ اور کمپیوٹر ملتی جلتی چیزیں ہیں. مطلب جو چیز آپ کو اپنے دماغ میں نظر آتی ہے وہ آپ کو کمپیوٹر میں بھی اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نظر آتا ہے، اور جو چیز کمپیوٹر میں ہوتی ہے وہ دماغ میں بھی ہوتی ہے. ابھی تازہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان جو تبادلہ خیالات یا صلاح مشورہ ہوتا ہے، اب کمپیوٹر کے مختلف حصوں میں بھی صلاح مشورہ ہونے لگا ہے، جس کے نتیجے میں اے آئی وجود میں آئی، جسے ہم نیورل کنیکشنز کہتے ہیں. کہ ایک ہمارا دماغ ہے، پھر ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، پھر اس میں پھر چھوٹے چھوٹے اور حصے ہیں، اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور بڑی سپیڈ سے کرتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ کے جو نیورل کنیکشنز ہیں وہ جتنی سپیڈ سے کام کرتے ہیں، اے آئی کے نیورل کنیکشن اس سے کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ کام. بلکہ وہ کنیکشن اگر دیکھنی ہو تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں اے آئی کو کہ جو آپ نے اس پہ سوچ بچار کیا وہ بتائیں. تو کہتا ہے اس پہ میں نے پہلے یہ سوچا، پھر یہ سوچا، پھر یہ سوچا. وہ تو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اب یہ کر رہا ہوں، میں اب یہ کر رہا ہوں، اب یہ کر رہا ہوں، میں اب وہ کر رہا ہوں. اور جتنا مشکل سوال آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اتنا وقت وہ لے لیتے ہیں. میں نے اب تک جس معاملے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے 8.5 منٹ لیے، جو کہ بہت بڑا ٹائم تھا. زیادہ تر 8-10 سیکنڈ میں جواب سامنے آ جاتا ہے. پر نیورل کنیکشنز جو ہیں اے آئی کے وہ زیادہ سے زیادہ وہ ہم کہیں پہ بے بس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اے آئی جو ہے وہ نہیں. ابھی اس کی بے بسی ہے
جو چیز اس کی زیادہ ایفیشینٹ ہے وہ سپیڈ ہے. بے بسی اس کی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ابھی اے آئی کرتا ہے. جیسے بعض اوقات جو رزلٹس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے, یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو وہ جواب نہیں پتہ. میرا خیال ہے جواب تو وہ کہیں نہ کہیں ڈیٹا سے ڈھونڈ لیتا ہے. اس جواب کو انٹیگریٹ کرنے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں نیورل کنیکشنز کی وجہ سے. آئی تھنک جو چیز ابھی کمزور ہے وہ نیورل کنیکشن کی خوبی ہے. سر مجھے یہ سپیڈ لگتا ہے خوبی کے اندر. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لو جواب ہے تو نہیں, مجھے یہ جواب لگتا دیتا ہے وہ کہ جو بھی جواب لینا چاہتا ہے نا اس سے اس طرح کا جواب وہ گائیڈ کر دیتا ہے سامنے. لیکن کئی دفعہ کہتا ہے میرے والوں تو جواب ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بینک میں ڈکیتی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں تو کہتا ہے تھینک یو میں یہ نہیں کر سکتا. یا آپ بولتے ہیں کہ اچھا جی مجھے کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو آپ میری مدد کریں. تو اس قسم کا جو ایک کانشیس ہے اس کے اندر موجود.